یہ ہے ایمیزون رین فارسٹ جسے لنگز آف دی ارتھ بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ ایک مسٹیریس رین فارسٹ ہے، لیکن یہاں ایک ایسا شہر بھی آباد تھا جو پورا سونے سے بنا ہوا تھا، یعنی سٹی آف گولڈ۔ اتنا نہیں بلکہ اس رین فارسٹ میں سونے کے بہتے ہوئے دریا بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ یہ وہ ریالٹی ہے جو آج تک اس دنیا سے چھپائی گئی۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ایمیزون رین فارسٹ کے اندر آخر کتنے مزید راز دفن ہیں۔ ایمیزون فارسٹ کتنا بڑا اور کتنا گھنا ہے اور یہاں کس طرح کے اینیملز، پلانٹس اور سپیشیز رہتے ہیں، یہ میں پہلے ہی اس ویڈیو کے فرسٹ پارٹ میں ایکسپلین کر چکا ہوں، لیکن اس ویڈیو میں ایمیزون فارسٹ کے ان رازوں کا پردہ اٹھایا جائے گا جو آج تک دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ سب سے پہلے فلوٹنگ ریور آف گولڈ، یعنی سونے کے بہتے ہوئے دریا۔ فروری 2021 میں امریکن اسپیس ایجنسی ناسا نے کچھ حیرت انگیز فوٹوز پبلش کی، جنہیں ناسا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے ذریعے کلک کیا گیا تھا۔ ان فوٹوز میں ساؤتھ امریکہ کے ایمیزون جنگل میں سونے کے ان بہتے ہوئے دریاؤں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان فوٹوز کو پبلش کرتے ہوئے ناسا کے سائنسدان یہ وضاحت بھی کرنے لگے کہ یہ فوٹوز فیک نہیں بلکہ ریئل ہیں، کیونکہ ایمیزون کے اس مسٹیریس جنگل میں کئی ہزار لوگ غیر قانونی طور پر سونے کی تلاش میں لگے ہیں۔ اس چکر میں وہ جنگل کے مختلف حصوں میں کھدائی کرتے ہیں اور ہمیں ایسے دریا نما گڑھے دیکھنے کو ملتے ہیں جو عموماً گندے پانی اور کیچڑ سے بھرے ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان گڑھوں میں معمولی مقدار میں سونا بھی موجود ہوتا ہے، اسی وجہ سے سورج کی روشنی پڑنے پر سپیس سے لی گئی ان فوٹوز میں یہ چمکتے دمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب آتا ہے دی اینشینٹ لوسٹ سٹی آف گولڈ، جسے ایل ڈوراڈو بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ایل ڈوراڈو ایک ایسا شہر تھا جو کسی دور میں ایمیزون فارسٹ میں بستا تھا، اور یہاں کے بارے میں ایک متھ بھی مشہور ہے کہ یہاں کا حکمران سونے کے پاؤڈر سے نہا کر سارا سونا اس ندی میں بہا دیا کرتا تھا۔ اسی بات کو کنفرم کرنے کے لیے 16th سینچری میں یورپین ایکسپلوررز ایمیزون فارسٹ کے اس حصے میں ریسرچ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پورا ایمیزون فارسٹ چھان لینے کے بعد انہیں یہاں کے بہت سے قبیلے تو ضرور ملے، مگر وہ نہ مل سکا جس کی تلاش میں وہ یہاں آئے تھے، مگر یہاں انہیں کافی مقدار میں گولڈ یعنی سونا تو ضرور ملا، اور اگلی 2 صدیوں تک تلاش جاری رکھنے کے بعد ایل ڈوراڈو کو آخر کار متھ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اس کے بعد 19ویں صدی میں ایک برٹش ایکسپلورر نے ایل ڈوراڈو شہر کو ایک بار پھر سے کھوجنے کی کوشش شروع کی۔ اس برٹش ایکسپلورر نے ایمیزون فارسٹ میں تقریباً 8 سے زائد ایکسپیڈیشنز کی، مگر ہر بار کوشش ناکام رہی۔ ناظرین، جب یہ ایکسپلورر 29 میں 1925 کو برازیل کے قریب ایمیزون فارسٹ کے مڈ میں اپنی آخری کوشش کر رہا تھا، اسی دوران یہ اچانک سے غائب ہوا، اور کئی مہینوں تک اس آدمی کو تلاش کرنے کے باوجود بھی آج تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ ریسرچرز اور ایکسپلوررز کا ماننا ہے کہ یہاں کچھ تو ایسا ضرور ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سٹی آف گولڈ کوئی متھ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ سٹی آف گولڈ کے علاوہ 2013 میں ایمیزون فارسٹ کا ایک ایسا سیکرٹ ڈسکور ہوا جسے دیکھ کر سائنسدان بھی مکمل طور پر حیران رہ گئے تھے۔ جی ہاں، یہ تب ہوا جب 2013 میں پیرو کے قریب کیمسٹری کے ایک اسٹوڈنٹ نے ایمیزون فارسٹ میں ایک عجیب سٹرکچر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ دنیا نے یہ حیرت انگیز چیز تب دیکھی جب اسٹوڈنٹ لڑکے نے اس سٹرکچر کی فوٹوز کو انٹرنیٹ پر پبلش کر دیا، اور یہ مسٹیریس سا دکھنے والا خوبصورت سٹرکچر ایک پودے کے پتے پر بڑی ہی باریکی اور نفاست سے بنا ہوا تھا۔ اس کے درمیان میں ریشم سے بنی ہوئی ایک خوبصورت سی کون نما شکل تھی جسے چاروں طرف سے ریشم کی فینسنگ نے گھیرا ہوا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بہت ہی بڑے آرٹسٹ نے اسے ڈیزائن کیا ہو۔ اس خوبصورت اور مسٹیریس سے دکھنے والے سٹرکچر پر جانچ پڑتال کرنے کے لیے ریسرچرز کی ایک پوری ٹیم نے پیرو کے اس حصے کو وزٹ کیا، اور نتیجے میں انہیں مزید ایسے 45 سے زیادہ سٹرکچرز دیکھنے کو ملے، جن میں سے کچھ تو درختوں پر بنے تھے اور کچھ پودوں کے پتوں پر
पर मौजूद थे। थोड़ी देर मजीद रिसर्च करने के बाद इस मिस्टीरियस और खूबसूरत से स्ट्रक्चर को सिल्क हेंच का नाम दिया गया, क्योंकि लेबोरेटरी में चंद दिन टेस्ट करने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये खूबसूरत सा दिखने वाला स्ट्रक्चर दरअसल वेस्टर्न अमेज़न में पाई जाने वाली एक खास किस्म की मकड़ी का जाला यानी घर है। और ये कोन नुमा दिखने वाला रेशम और कुछ नहीं बल्कि इसी मकड़ी का अंडा होता है, जो खास तरह से प्रोटेक्टेड होता है। और मकड़ी अपने अंडे के गिर्द फेंस इसी वजह से बनाती है ताकि इसमें छोटे छोटे माइक्रोब्स यानी कीड़े फंस जाएं और मकड़ी का बच्चा इन कीड़ों को आसानी से खा सके।